فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز سیریز کے ضمن میں خشوع کا جو موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے میں خشوع کے فضائل کیا ہیں، نماز میں خشوع کا اہتمام کرنے والا کن فضائل سے ہمکنار ہوگا، چند باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہیں، بقیہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں. خشوع کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ خشوع کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت، بخشش اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے. جو لوگ خشوع اختیار کریں گے، اب یہ خشوع خصوصیت کے ساتھ نماز کے اندر اور بالعموم ساری عبادتوں میں ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میلان ہونا چاہیے، انہماک ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی اور لگاؤ ہونا چاہیے. غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے اعتنائی کے ساتھ ایک رسم پوری کرنے کی طرح کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خشوع کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. خاشعین للہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے اس پر خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع کرتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. صلہ کیا بتلایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے خشوع کرنے والوں کو ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت بڑا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. بہرحال تو یہ اجر عظیم ہے اور یہ مغفرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشوع کرنے والے کو ملے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اجر عظیم کا تذکرہ ہے، اجر کا ثواب کا تذکرہ ہے. دوسری آیت کریمہ جو بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، جس میں خشوع کرنے والوں کا اور خشوع کرنے والیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مغفرت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اجر عظیم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، 10 خوبیاں مردوں کی، عورتوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلام لانے والے یعنی مسلمان مرد و عورت، ایمان والے مرد و عورت، قنوت کرنے والے یعنی اطاعت کرنے والے مرد و عورت، سچ بولنے والے مرد و عورت، صبر کرنے والے مرد و عورت، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. ان 10 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، مردوں کے حوالے سے بھی عورتوں کے بھی حوالے سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا بیان فرمائی؟ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں. ان خشوع کار مردوں اور عورتوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش اور بہت بڑے اجر و ثواب کو تیار کر رکھا ہے. تو بہرحال یہ فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا تذکرہ کر کے خشوع کرنے والوں کا، والیوں کا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ایسے ہی خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی آیتوں میں فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے اخبات کا. اخبات آیت کریمہ سنیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ بنا دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان جانوروں پر لیں جو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یاد رکھو کہ تمہارا سچا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخبتین کو، مخبتین کسے کہا جاتا ہے؟
اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کر کے رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اخبات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخبات کرنے والوں کی کئی جگہوں پر فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ بہت ساری بشارتیں، بہت ساری خوشخبریاں ان کو دی جائیں گی، دنیا کی بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں، آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو ملیں گی جو پورے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو جتنی بھی اس سلسلے میں آیتیں ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ تواضع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دل لگا کر کے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ فرمائے گا، جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی اخبات کرنے والے جن کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہیں یہ صلہ ملے گا۔ بہرحال ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے، اس سلسلے میں مناسب ہے کہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجہل الناس من ترک ما یعلم واعلم الناس من عمل بما یعلم وافضل الناس اخشعهم للہ۔ کہتے ہیں تین باتیں ہیں، یعنی ان کے اس قول میں تین ٹکڑے ہیں۔ پہلی بات کہتے ہیں اجہل الناس من ترک ما یعلم، سب سے بڑا نادان وہ ہے، جاہل وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، جس چیز کا اسے علم ہے اسے چھوڑ دے، تو علم ہونے کے باوجود چھوڑ دینے والا سب سے بڑا جاہل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہتے ہیں وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، اور سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ علم کے مطابق عمل نہ کرنے والا سب سے بڑا جاہل، اور علم کے مطابق عمل کرنے والا سب سے بڑا عالم۔ اور کہتے ہیں وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ خشوع اختیار کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور یہ آخری بات ہے فضیلت کے حوالے سے، 5 وقتہ نمازوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی فرض کردہ ان 5 وقتہ نمازوں کو پورے خشوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری بنا لی ہے کہ اسے بخش دے گا، اپنے لیے طے کر رکھا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت بیان فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو اچھی طرح سے ان نمازوں کے لیے وضو کرے گا اور انہیں اپنے وقتوں پر پڑھے گا اور اچھی طرح سے مکمل رکوع کرے گا، وہ خشوعہن، آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا رکوع مکمل کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی دلیل ہے خشوع کی۔ آدمی جھکتا نہیں اچھی طرح سے اللہ کے سامنے، اگر خشوع ہوتا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور مکمل اچھی طرح سے رکوع کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور مکمل خشوع سے نماز پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز طے کر لی ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا 5 وقتہ نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے پورے وقت کے ساتھ اور رکوع مکمل کر کے پورے خشوع کے ساتھ جو نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، لیکن یہ ضمانت صرف ان کے لیے ہے جو خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی موقع پر ہم کسی بھی طرح کے کام میں مشغول ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے پورے طور پر فارغ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دلوں میں خشوع کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو فارغ کر دے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تاکہ ہم کما حقہ تیری عبادت کر سکیں اور تیرا وعدہ کردہ صلہ اور بدلہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔